الحمدللہ زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس محفل میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس کا ذکر سننے کے لیے، اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے، اس کے محبوب کے لاڈلے بیٹے شہباز لامکانی، قندیل نورانی، آل قاسم نعماء ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے کی اللہ رب العزت نے آپ کو سعادت بخشی۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ لوگ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں آپ کے اس دیار محبت میں گاؤں میں کئی بار میری حاضری ہے اور بلکہ ایک اپنا سا تعلق ہے، جنیٹا شریف ہو یا مجھولی شریف ہو، ان دونوں کا بڑا پرانا رابطہ ہے۔ تقریر کرنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، لیکن جو سرزمین آپ کی ہے، جو سرزمین جنیٹا شریف کی ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر میں تقریر کرنے نہیں بیٹھتا ہوں، بلکہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے کچھ دو چار باتیں کرنے کے لیے، اور میری نسل کی یہ نوجوان بچے ہیں، ان کی ہدایت کی دو چار باتیں کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے میں کچھ دیر لب کشائی کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر بیٹھے ہیں نوجوان لڑکے، دیکھو بیٹا سنو، موبائل جیب میں رکھ لو۔ تمہاری تربیت یہ بتاتی ہے، تمہارا یہ ایکشن بتاتا ہے کہ تمہاری تربیت کیسی ہے۔ تم نہیں جانتے، کام تم کرتے ہو، بدنام تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ غلط قدم تم اٹھاتے ہو، بدنام پورا قبیلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے یقیناً والد گرامی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے۔ آپ لوگ وقت نکالیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیے، خدارہ وقت نکالیے، اس لیے کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ بچے خود بخود سیکھ جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ آپ کم کمائیں، باہر اپنا وقت کم گزاریں، کم سے کم روز 10 منٹ اپنے بچوں کی تربیت پر ضرور دیں، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ ہنسنے ہنسانے کی محفل نہیں، موبائل چلا کر کے انسٹاگرام بیٹھ کر چلانے کے لیے نہیں، بلکہ باادب ہو کر ذکر مصطفیٰ سننے کی محفل ہے۔ اور ماں باپ جب سمجھائیں گے
تو ان کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کی تربیت بچوں میں جھلکے گی تو مجھ جیسا کوئی تعریف کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بچہ کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا ثواب بچے کو تو ملے گا ہی، اس کے والدین کو بھی ملے گا. آج وقت ہے، یہ بیٹھے ہیں یہ سفید ریش سفید داڑھی والے، یہ انہوں نے اپنا وقت بیٹا گزار دیا. یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 80% گزار دیا. نوجوان بچوں اور نوجوان جو بالغ ہو گئے 20 22 25 سال کی عمر ہے، آپ کا ابھی 80% بچا ہے. زمانے کے تقاضے سے کہتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ موت جو ہے آپ کو بعد میں آئے گی، سفید داڑھی والے پہلے چلے جائیں گے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب زمانے کا تقاضا ایسا ہے، زمانہ ایسے چلتا ہے کہ انسان بزرگ بنتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ نوجوان بنتا ہے اور پھر بزرگ بنتا ہے. ایک انگریز تھنکر نے کہا تھا کسی قوم کو بگاڑنا ہو تو پوری قوم کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ دو، پوری قوم بگڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی. آج تابوتی طاقتیں، صہیونی طاقتیں، انگریزی طاقتیں، غیر اسلامی طاقتیں صرف اور صرف نوجوانوں کو بگاڑنے پر فوکس کر رہی ہیں، اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ کتنا خطرناک ہے. ابھی آپ کو لگے گا کہ بچہ، ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتا، چلو بعد میں پڑھ لے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں پڑھ لے گا، یہ کبھی نہیں پڑھے گا. آپ کے سامنے اگر آپ بچہ اپنی ماں کو برا بولتا ہے اور آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، یہ آج صرف ماں کے لیے ہی خطرناک نہیں. یاد رکھیں اگر آپ والد ہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہ ماں کو بھی گالیاں بکے گا اور آپ کو بھی گالیاں بکے گا. اس لیے خدا را اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر نے ایسی کی تھی اللہ اکبر کبیرہ، کہ آج بھی اگر سرکار غوث پاک کے بچپن کا کوئی ایک واقعہ بھی بیان کر دیا جائے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں واقعہ سنانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پھر جب یہ بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں. عمر چھوٹی سی تھی، ماں نے کہا تھا بیٹا گھر سے میں تجھے رخصت کر رہی ہوں، راہ خدا میں تجھے بھیج رہی ہوں میرے بیٹے عبد القادر، یاد رکھنا 2 نصیحتیں ہیں میں تجھے کر رہی ہوں میرے بیٹے، مر جانا لیکن ان 2 نصیحتوں کو اگنور اور نظر انداز نہ کرنا. چلتے ہوئے حضرت عبد القادر 18 سال کی سے بھی کم عمر ہے، گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو الوداع کہتے ہوئے اور راہ خدا میں اپنی زندگی کو وقف کرنے سے پہلے 2 نصیحتیں سنتے ہیں. والدہ بتائیے آپ کی 2 نصیحتیں کیا ہیں؟ اگر آج کی محفل سے اٹھ کر کے آج آپ نے یہ 2 نصیحتیں اپنے بچوں کو کر دی تو آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے. وہ 2 نصیحتیں کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ ام الخیر نے اپنے بیٹے عبد القادر ہمارے پیران پیر دستگیر غوث پاک سے کی. پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا بھوکا مر جانا لیکن کبھی حرام مت کھانا. توجہ چاہوں گا. بیٹا عبد القادر بھوکے مر جانا لیکن کبھی حرام کا لقمہ مت کھانا. یہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر سرکار غوث پاک کا ذکر ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اس لیے کہ اللہ کا یہ ایسا ولی ہے. کائنات میں بہت سارے ایسے ولی ہیں جو نماز پڑھتے، تہجد گزار تھے، اس کے بعد اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. راتوں رات سجدے میں، راتوں رات قیام میں، پھر جا کے اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. لیکن بغداد کا غوث پاک ایسا اللہ کا ولی ہے جو ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی ہے، اور ایسی شان والا دستگیر ہے، ایسی شان والا غوث پاک ہے قیامت تک. جس طرح سے نبیوں میں محمد الرسول اللہ کا جواب نہیں، ولیوں میں عبد القادر ولی اللہ کا جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبیوں اور رسولوں کی صفوں میں ممتاز بنایا ہے،
ऐसे ही अल्लाह ताला ने वलियों की, कुतुब की, अब्दाल की, अगवास की जमात में हजरत अब्दुल कादिर को नुमाया मकाम अता फरमाया। और एक बात और सुन लीजिए, मैं बताने लगा हूं, बात आ गई है तुम्हारे पीर दस्तगीर गौसे पाक की अल्लाह ने वो शान रखी है, वो अजमत व शान है, वो बाला शान है कि दुनिया का कोई सा वली अगर अपने मुंह से ये कह दे कि मैं अल्लाह का वली हूं, उसकी विलायत खत्म कर दी जाती है। लेकिन ये अल्लाह रे अब्दुल कादिर ऐसा वली है कि इससे कहा जा रहा है, ए अब्दुल कादिर के कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। इसीलिए तो मेरा इमाम, वक्त का इमाम इमाम अहमद रजा फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो अजमत व शान है कि बरेली का इमाम कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्या बात है। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी, लेकिन ये नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रज़विया, तेरी सरकार में लाता है रजा अद्दौलतुल मक्किया, क्या बात, तेरी सरकार में लाता है रजा हदाई के बख्शिश, बल्कि जब आका की बारगाह में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो बरेली का इमाम कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी शान है